سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام جادو کو ایک حقیقت مانتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے اور اللہ کی قدرت ہر چیز سے بڑی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جادو کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ لوگ جادو کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، لیکن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ کبھی شاعر کہا، کبھی مجنوں کہا، کبھی جھوٹا کہا اور آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو بھی کیا گیا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ مدینہ میں ایک یہودی شخص تھا جس کا نام لبید بن عاصم تھا۔ اس نے دشمنی کی بنا پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کے چند تار، کنگھی کے کچھ دانت اور دوسری چیزیں لے کر ان پر جادو کیا، پھر انہیں کھجور کے خوشے کے اندر رکھ کر زاوران نامی کنویں میں چھپا دیا۔ جادو ہونے کے بعد کچھ عرصہ تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کیفیت محسوس ہونے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض دنیاوی معاملات میں ایسا خیال آتا جیسے آپ نے کوئی کام کیا ہو، حالانکہ حقیقت میں وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ علماء اکرام نے واضح کیا ہے کہ اس جادو کا اثر صرف بعض روزمرہ کے دنیاوی معاملات تک محدود تھا، وہی قرآن، دین کی تعلیم اور رسالت کے فرضیے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور وحی کی مکمل حفاظت فرمائی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوا میں دیکھا کہ دو فرشتے آئے، ایک سرہانے اور دوسرا پاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ ایک فرشتے نے پوچھا، ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا، کس نے کیا ہے؟ جواب ملا، لبید بن عاصم نے۔ پھر پوچھا، جادو کس چیز پر کیا گیا ہے؟ جواب ملا، کنگھی، بالوں کے تار اور کھجوروں کے شاخ پہ۔ پھر پوچھا، وہ کہاں رکھا ہے؟ جواب آیا، زاوران کے کنویں میں۔ صبح ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کو ساتھ لیا اور اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ وہاں سے جادو کی چیزیں نکالی گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ پھر سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی اور ان کی آیات پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تکلیف سے شفا عطا فرمائی۔ پہلا سبق یہ کہ جادو ایک حقیقت ہے، لیکن اس کی طاقت اللہ سے زیادہ نہیں۔ دوسرا سبق یہ کہ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آزمائش آئی تو ہمیں اپنی آزمائشوں پر صبر کرنا چاہیے۔ تیسرا سبق یہ کہ جادو کا علاج جادوگر کے پاس جانا نہیں، بلکہ قرآن، دعا، ذکر اور اللہ پر کامل بھروسہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ صبح و شام آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ ناس پڑھا کریں۔ گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، کیوں نہ کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان نہیں ٹھہرتا۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ معمولی بیماری، کاروبار میں نقصان، گھریلو اختلاف کو فوراً جادوگر کا نام دیا جاتا ہے۔ اسلام ہمیں عدل سکھاتا ہے، اگر بیماری ہو تو علاج بھی کرائیں اور اللہ سے دعا بھی کریں۔ جو شخص جادو کرتا ہے وہ صرف ایک انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، لوگوں کے درمیان نفرت پھیلاتا ہے اور شیطانی راستہ اختیار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچنے کی تلقین فرمائی اور ان میں جادو بھی شامل فرمایا۔ سوچئے، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار کیا تو اس کی سنگینی کتنی زیادہ ہوگی۔ جادو کرنے والا وقتی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے دل سے بے سکون ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دوری پیدا ہوتی ہے، گناہ پر گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، شیطان اس پر اپنا اثر مضبوط کرتا جاتا ہے، لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے
اگر توبہ نہ کرے تو آخرت میں سخت جواب دہی کا سامنا ہوگا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود بھی کسی نہ کسی صورت اس کے برے نتائج دیکھتا ہے۔ ظلم، حسد اور جادو سے حاصل کی گئی چیزیں پائیدار نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے چھوڑ نہیں دیتا۔ قرآن کریم ہمیں خبردار کرتا ہے کہ جو لوگ جادو کے راستے کو اختیار کرتے ہیں وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو اس راستے سے مکمل اجتناب حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرنا چاہے، جادو کو چھوڑ دے، اللہ سے توبہ کرے، اپنے عقیدے کی صلح کرے اور آئندہ اس گناہ کی طرف نہ لوٹے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اگر کبھی یہ شک ہو کہ کسی نے جادو کیا ہے تو سب سے پہلے اللہ پر بھروسہ کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، صبح و شام کے اذکار، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ ناس پڑھیں، اور اگر بیماری ہو تو جائز طبی علاج بھی کروائیں۔ ہر مشکل کو بغیر دلیل کی جادو قرار دینا درست نہیں۔ یاد رکھیں جادو وقتی نقصان پہنچا سکتا ہے مگر اللہ کی قدرت ہر چیز سے بڑی ہے۔ جو شخص اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر، جادو، حسد اور شیطانی فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔